ہمارا اگلا موضوع ہے علامہ اقبال اور نوجوان، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا علامہ ظفر اقبال طاہر، ڈائریکٹر ادارہ منہاج القرآن اسٹاک ہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Distinguished guests, His Excellencies, respected audience, میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال، آج کا نوجوان اور تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ کاف آیت نمبر 13 میں نوجوان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور یہ اشارہ ان نوجوانوں کی طرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو ترقی میں ہدایت میں ترقی بخشی، اور یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا اور حق اور سچ کو بیان کیا۔ انہی نوجوانوں کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی نوجوانوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جوانی کی جد و جہد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 50% 15 سے لے کر 25 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے، مگر بدقسمتی سے آج کا نوجوان اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات میں فرق کرنے سے قاصر ہے۔ حاضرین محترم، قوتوں، صلاحیتوں، امنگوں، جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی اور ناکامی، فتح و شکست اور عروج اور زوال میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہو، اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، سائنسی ہو، اطلاعاتی ہو یا نشریاتی ہو، سبھی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ روس کا انقلاب ہو یا فرانس کا انقلاب ہو، عرب بہار ہو یا مارٹن لوتھر کنگ کا برپا کردہ انقلاب ہو، ہر انقلاب کے پیچھے آپ کو نوجوان کھڑا نظر آئے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج کا نوجوان دنیا کی رنگینی، مادیت پرستی اور چکا چوند روشنیوں میں فنا ہو چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی بھینٹ چڑھ کر آج کا نوجوان اپنی خودی کا سودا کر چکا ہے۔ علامہ اقبال کی آرزو کیا تھی، اور علامہ اقبال آج کے نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ جیسا ہماری بیٹی نے کہا، علامہ اقبال نوجوان کو شاہین پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصود کیا تھا؟ کہ شاہین خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے، وہ دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا، وہ خلوت پسند اور تیز نگاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے۔ اقبال نوجوانوں کے ذریعے ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں امن اور سلامتی ہو، برداشت اور رواداری ہو، اخوت ہو، سخاوت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت جیسی خوبی پائی جائے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ آج کے نوجوان کو اقبال کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان اگر اقبال کی تعلیمات کو سمجھتا ہوتا تو وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہ ہوتا،
اور نہ ہی چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں ان کی اجارہ داری اور بالادستی کو قبول کرتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آئیے علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ درد، یہ سوز، یہ گداز، یہ کیفیت، یہ مقام آپ کو اقبال نے کس چیز نے بنایا تھا اور وہ کیا تھی؟ اقبال نے دنیا کو بتا دیا کہ اقبال نسبت مصطفیٰ نے بنایا ہے، نسبت رسول نے بنایا ہے، غلامی رسول نے بنایا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ قرآن کا فہم وہاں سے ملتا ہے، حدیث کا علم وہاں سے ملتا ہے، فقہ اور اجتہاد کا درس وہاں سے ملتا ہے، فکر انقلاب وہاں سے ملتی ہے، فکر آخرت وہاں سے ملتی ہے، حسینیت وہاں سے ملتی ہے، علویت وہاں سے ملتی ہے، عثمانیت وہاں سے ملتی ہے، فاروقیت وہاں سے ملتی ہے۔ الغرض معیشت، معاشرت، سائنس، فلکیات، تدبر، علوم، شعر، سخن، طرز، کلام، غنا، صدق، صفا، محبت، ادب، فقیری، نگاہ، سرور، شوق، مستی، جذبہ اور رہنمائی کا ایک سمندر جاری ہے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ سے جاری ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور آج کے نوجوانوں کو انہی الفاظ کے ساتھ پیغام دے کر بات کو ختم کروں گا کہ نوجوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اور امام الانبیاء جیسے رسول ہیں اور اقبال جیسے شاعر ہیں تو بس ہمت کرو کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، اور اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور چلا ہوں ظلم سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، ان راستوں سے پلٹ کر واپس نہ آؤں گا، اور میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں، یہ بازی جیت کر میں دنیا کو دکھاؤں گا۔ والسلام۔ اور آخر پر میں محترم عارف کسانہ صاحب کا، سفیر پاکستان کا اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔